geometrie, فلیات اور کے معنی فلیات اللہ کے علاوہ کوئی فلیات رس نہیں کہ میرے دنوں بدل کر بہت سے آدم صحیح کیا ہے کیرا میں پیر ان کی جو کتاب ہے اس میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ پر مجھے آپ کو دیکھا کہ الزام ہے وہ سب یہی گڑبڑ کر رکھی ان شیاطین نے ان غیر مقدسین نے ان غیر مقدسین کو سب سے بڑی دشمنی ابو حنیفہ اور کہتے ہیں حنفی سب سے بڑی دشمنی ہے ابھی ان کا ایک مولوی زندہ ہے لقمان حضرت ہماری کے سعودیہ کہیں رہتا ہے اس نے اپنے کسی دوست کو خط لکھا اس نے لکھا کہ ایک انسی کو غیر متنظر بنانا اتنے ہندوؤں کو مسلمان بنانے سے بہتر ہے اگر لکھا ہے اس نے بتانے کتنا کسی اتنے ہندوؤں کو مسلمان بناؤ اس سے ایک انسی کو جو غیر متنظر بناؤ یہ اگر ہے تو سب سے دشمنی یہ سب گڑبڑ کرتا ایران دین کی کتاب میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو مجھے ہونے کا احترام داخل کیا ہے یہ علم مفتوں نے کیا کہ نجی شریف نے جہاں رابطہ عدل کا نام آیا تو بالکل کا بات تو رہنے دیا پھر غلط کیا کہ کسی جگہ کا جو بات ہے ہم باقی میں مبارک کی جو حدیث ہے جس کے بارے میں یہ امام کی کلینی کہیں چکے ہیں یہ حدیث حسن ہے یا آسان ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد میں حضرت ابن مسعود کی حدیث پہلی بار ہے ان کو دونوں کو ایک کرنے کے لیے بیچ میں معقول یہ سب شیعہ یہ سب کرتے رہتے آج بھی کرتے ہیں شامل کی تو کوئی کتاب قابل اعتماد رہی نہیں پتہ نہیں کس کتاب میں کہاں کیا گڑبڑ ہماری مضمون مہم دلچسپ دنیا خانہ میں بک رہی ہے مسلمے کے لوگ تو یہ سب حضرت ہیں اسی طرح سے شیعہ بھی کرتے یہ ہمارے کتب ستہ جو ہے ان کتب ستہ میں جہاں فاطمہ علیہ السلام آیا یہ سب شیعوں کی گڑبڑ ابو داؤد میں علی علیہ السلام کی یہ سب شیعوں کی کھلی ہوئی گڑبڑ کیونکہ پہلے قدمی کتابیں ہوتی تھی یہ کتابیں ہمارا پیچھا اس کی ٹرانسلیٹر کر لیے یہ بہت چوکنا ہو کر کے سمجھنا ہے جیسے کتاب و صلاح چراغی جو ادھر کیٹیگری میں گیا ہے یہ شیعہ کے مطلب دوسری بات میں کیسے کہ امام بخاری امام کی نظریہ علیہ رحمہ نے جس طرح سے فاتحہ کا نماز سے کیا کام ہے رکنیت کا وجوب کا وہ طلب ہے پھر فاتحہ کا کن نمازوں سے تعلق یہ کے خوش کرنے والے اشارہ ہے ان دو مسئلوں کو جو الگ نہیں کرے گا وہ کبھی مسئلہ سمجھ لیجیے ایک مسئلہ یہ ہے فاتحہ نماز سے کیا تعلق ہے رکنیت کا ہے یا وجوب کا ہے وہ الگ مسئلہ فاتحہ کا کن نمازوں سے تعلق ہے مقتدی سے تعلق ہے یا نہیں صرف نماز کا کیا ہے یہ بھی قیام سے کیا یہ جو الگ مسئلہ ہے رام کی نظریہ رحمہ نے ان کے پیچھے اطلاعی کا واپس نہیں حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی کتاب الصلاۃ میں کتاب تہجد ہے الصلاۃ کاملہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو نماز الگ کتاب تہجد 7 وقت کی نماز رمضان میں نہیں پڑھنی رمضان میں 12 مہینے پڑھنی اور تراویح یہ
تقریر کی، پھر 20 کو تقریر کی، پھر آخر میں ایسے کی روایت اور آخر 20 کے اشرے کا اعتراف کیا اور 20 کو تقریر کی، ایسی کی روایت بخاری میں آ رہی ہے۔ آخری تصدیق سے حضور معمول کرتے ہی تھے، اسی لیے اس کو سنت محبت کہتا ہے۔ اس لیے یہ سب روایت اور اس کے ساتھ کوئی زیادہ پیش نہیں دینے کی۔ حضور کے حیات میں 10 سال حضور نے رمضان ملا ہے، سنتوں ہجری میں رمضان کی تربیت نازل کی، اس کے بعد 9 سال تک حضور نے رمضان ملا ہے اور ہر رمضان میں ایسے بات کی ہے۔ اگر رمضان میں نبی نام میں نہ پڑے تو پھر رمضان میں احتکاب نہیں کرتے، شوال میں کرتے۔ اگر نبی نام میں پڑے تو رمضان میں احتکاب کیا۔ بس یہ جو مختلف روایت ہے یہ واقعہ ہم کرتے ہیں، کسی رمضان میں یہ واقعہ ہے، کسی رمضان میں یہ واقعہ ہے، اس لیے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہ رمضان میں مہینے کے آخر میں کون سی تاریخ ہے یہ متعین نہیں، رمضان کے آخر میں حضور کے لیے مسجد میں چٹائیاں باندھ کر کے ایک خلوت کھانا بنا دیا جاتا ہے، ہم کو کھانے اندر پڑھ کے جاؤ سو جاؤ۔ اب بھی لوگ بناتے ہیں۔ میرے مینیجر میں ایک بندہ صحیح کے پاس اس کے پاس سب ختم ہوتے ہوتے دعا کرنے لگی، وہ اس سے پوچھنے لگا، پھر بندہ نہیں پڑتا کھانا کا موقع پاگل، اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ رمضان میں اعتکاف میں کپڑا بناتے ہیں، اس کپڑے میں کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں کچھ ساتھوں سے اعتکاف کرنا میں کرتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ کپڑے کا کرنا کیا ہے۔ جب حضور 21ویں رات میں اعتکاف شروع کرتے تھے، 21ویں رات میں کپڑا نہیں بنتا تو مسجد میں حضور کسی جگہ لیٹ جاتے اور 21ویں رات میں چٹائیاں باندھ کرنا بنا کبھی ہے۔ پھر حضور 21 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھا کر اگلے تشریف لے کر ایک دن کسی رات میں اور سی رات کے بعد نہیں، مسجد میں لوگ اپنے اپنے کمرے پڑھتے تھے، حضور اپنے کمرے میں نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک رات حضور کمرے میں سے نکلے اور مسجد میں جو لوگ تھے ان سے کہا آؤ میں نماز پڑھا، اور حضور محراب میں جا کر پڑھے تھے اور لوگ مظفر جا کر سلمان کی اور حضور نے نماز پڑھی۔ ایک وقت پوری رات نہیں، صبح چاچا ہو آج رات کو حضور نے کمرے میں سے نکل کر اپنے نفلیں پڑھائی۔ کتنی نفلیں پڑھائی یہ بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے، صحیح روایت ہے بتاؤں گا، صحیح روایت نہیں ہے کتنی چرچا ہو تو دوسری رات کو لوگ اس امید پر کہ شاید آج کے حضور نماز پڑھائیں، بہت کو اکٹھا ہوئے مسجد پیشہ کرے۔ آپ کا یہ رشتہ بزرگ نے بات کی حضور باہر نکلے اور حضور نے نماز پڑھی۔ اب تو عام چرچا ہو گئے اور لوگوں میں یقین کر دیا تھا آپ حضور نماز پڑھائیں، تو تیسری رات کو بھی حضور نکلے اور نکل کر کے بہت سارے لوگ نماز پڑھائے، 3 راتیں پڑھائی، روایات میں اختلاف ہے، 2 راتیں پڑھائی یا 3 راتیں پڑھائی، بخاری میں بھی روایت ہے کہ 3 راتیں پڑھائی، اور شیخان سے زیادتی معتبر بخاری کی روایت ہے تو شیخان اپنے کی روایت نہیں ہے، زیادتی معتبر 4 دن اور 3 دن پڑھائی، چوتھے دن تو صورت حال یہ ہو گئی کہ مسجد میں 3 دھرنے کی جگہ تھی، سب کو یقین ہو گیا تھا نماز پڑھائیں۔ اسی چوتھی رات کو حضور نکلے جو کوئی کھڑا رہا ہے تو
وہ آپ کو زور سے یہ خیال کرتے کہ بزرگ کے آنکھ میں گئی وہ تو آنکھ ہو جائے تو دشتی کیا ہے لیکن بزرگ تو سوئے نہیں یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں صبح تک نہیں مایوس ہوئے ہوں گے اپنے نقشے پڑھ کے چلے گئے جو بھی رات کو بجٹ کی نماز کے بعد بزرگ سے کرتے ہیں اور یہ فرمایا کہ اس میں خان اور دیکھ رہا تو مجھے یہ اندیشہ بہت اگر میں گزارنا آتا نام پڑھاتا رہتا کہ نماز ضروری قرار دے دی جائے گی اور پھر تم نباہ نہیں کرو یہ وہی مسئلہ ہے کہ امت کی طرف سے اشتیاق اور نبی کی طرف سے سواد یہ دو باتیں جمع ہو جائیں تو واجب دونوں کا اشتیاق تو ظاہر ہے اور بزرگ اگر گزرانا مناسب ہے تو صاف کرنا بنایا جائے تو نماز ضروری ہو جائے گی اور لوگ اس کو نبھا نہیں پائیں گے بزرگ پیچھے آئے لوگوں کا اشتیاق پڑھا لوگ بزرگ پیچھے آئے یہ حدیث اس بات میں یہ حدیث ہے اب آگے سنیں سننا والجماع سیدنا کے ماننے والے سننا والجماع وہ کہتے ہیں کہ دو جماعتیں چاہے پھر کی نماز پورے سال پڑھو اور سو جماعت کے کفر پڑھو اور شروع میں اس کا معاملہ صلاۃ اللیل حالانکہ روزت کے اعتبار سے کوئی شاہی نماز کی صلاۃ ہے لیکن یہ کوئی سن ہے صلاۃ اللیل استعمال ہوتا ہے زبان کھانا کے صلاۃ تہجد ہے اب تہجد بھی استعمال کرتے ہیں صلاۃ اللیل استعمال بھی کرتے ہیں تو پہلے صلاۃ اللیل میں اسی کا نام صلاۃ اللیل کی نشانی آج کل جس چیز کو تصوف کہتے ہیں قرآن حدیث میں تصوف حدیث قرآن تصوف